ہمارا بھرم ٹوٹا ہے، حوصلہ نہیں۔ ایک دور تھا جب کسی سیاستدان یا پبلک فگر کی کوئی آڈیو ویڈیو لیک ہو جاتی تھی تو اس کا کریئر ختم ہو جاتا تھا۔ پھر ہم نے اپریل 2022 کے بعد دیکھا کہ آڈیو ویڈیوز لیک کرنے کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس سے ان لیکس کا اثر ہی ختم ہو گیا۔ اب کسی کی آڈیو ویڈیو آتی ہے، عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح لوگوں کو گرفتار کرنے اور اغوا کرنے کا بھی بہت خوف ہوتا تھا، مگر 9 مئی کے بعد اس ہتھیار کا بھی اس قدر استعمال کیا گیا کہ اب یہ بھی اثر کھو چکا ہے۔ لوگ گرفتاریوں کے خوف سے آزاد ہو چکے ہیں، اپنی آواز حق کو بلند کرنے سے اب نہیں ڈرتے۔ اسی طرح ایک یہ بھرم بھی تھا جس کو ٹاؤٹ صحافی تو خوف پھیلانے کے لیے استعمال کرتے تھے، مگر عوام کا وہ خوف نہیں، وہ بھرم تھا کہ ہمارے اپنے لوگ ہم پر کبھی گولی نہیں چلائیں گے۔ یہ بھرم یا یہ خوف بھی 26 نومبر کی رات کی تاریکی میں بے دردی، بے رحمی، سفاکیت سے درجنوں پرامن پاکستانیوں پر گولیاں چلا کر ختم کر دیا گیا۔ یہ بھرم یا خوف ایک آخری حد تھی، جیسے کسی مہلک مرض کی تشخیص کے وقت ایک جھوٹی سی امید رہتی ہے کہ شاید یہ مہلک نہ ہو، مگر ٹیسٹ رپورٹس آنے کے بعد وہ امید ختم ہو جاتی ہے۔ پاکستانی قوم کو بھی اپنے کینسر کی تشخیص کا اندازہ 9 مئی کے بعد سے ہو چکا تھا، مگر ایک جھوٹی امید تھی کہ شاید یہ آخری سٹیج نہ ہو۔ افسوس، 26 نومبر کی رات کو تصدیق ہو گئی کہ یہ آخری سٹیج ہی ہے۔ لیکن اب اس قوم کے پاس جھوٹی امیدیں نہیں رہیں۔ اب حقیقت چاہے رات کی تاریکی میں ہی آشکار ہوئی، مگر اس کی روشنی دوپہر کے سورج جتنی تیز ہے۔ اب اس روشنی میں قوم کو اپنا مستقبل واضح طریقے سے طے کرنے کا موقع بھی مل گیا ہے۔ پرامن شہریوں نے اپنے نہتے بھائیوں بیٹوں کی لاشیں ضرور اٹھائی، مگر اپنے نظریے سے آج بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ نظریے کو امر کر دینے والی چیز معصوم کا خون ہوتا ہے۔ اب یہ نظریہ امر ہو چکا ہے۔ اس نظریے کے علمبرداروں کو دوبارہ اٹھنے میں شاید وقت لگے، مگر اب کی بار یہ پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ طاقتور اور زیادہ تعداد میں اٹھیں گے، کیونکہ نہ اس قوم کے لیڈر کا، نہ شہداء کے لواحقین کا جذبہ ختم ہوا ہے۔ ہاں، بھرم ٹوٹا ہے مگر حوصلہ نہیں ٹوٹا۔ بھرم ٹوٹا ہے مگر حوصلہ نہیں ٹوٹا۔